السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین کرام، سیرت کورس کا پہلا حصہ عادت عبادت کیسے بنتی ہے، اس کا آج سبق نمبر 24 ہم پڑھ رہے ہیں۔ انسان کی روزمرہ زندگی میں یہ مرحلے بھی آیا کرتے ہیں کہ اسے اس دنیاوی زندگی میں کبھی کوئی مصیبت، کوئی تکلیف پہنچتی ہے۔ ان حالات میں آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر تو آدمی اپنی سوچ کے مطابق اپنے طور طریقے اختیار کرے گا تو وہ ایک اس کی عادت اور اس کا ایک معمول ہوگا۔ لیکن ہمیں دین اسلام نے جو ایک کامل اور مکمل دین ہے، بہت خوبصورت دین ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ اس دین پر قائم و دائم رہنا نصیب فرمائے۔ اس دین نے ہمیں بہت پیاری تعلیمات دی ہیں زندگی کے ہر مرحلے میں۔ اگر ہم ان تعلیمات کا خیال رکھتے ہوئے، دینی احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو پورا کریں گے تو پھر یہ ہماری عادت نہیں ہوگی، یہ تکلیف کے مرحلے بھی ہماری عبادت بن جائے گی۔ وہ کون سی تعلیمات ہیں جن کا ہم نے خیال رکھنا ہے؟ ان میں سے چند اہم تعلیمات آج ہم سیکھیں گے۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ آدمی جب بھی اسے کوئی تکلیف پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے، کوئی صدمہ پہنچے تو حقیقت میں اس کو اجر و ثواب تب ملے گا کہ جب آدمی صدمہ پہنچتے ہی صبر سے کام لے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک عورت کو دیکھا جو اپنے کسی فوت شدہ عزیز و اقارب میں سے کسی فوت شدہ کے اوپر واویلا کر رہی تھی، رو رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صبر کی تلقین فرمائی، اور وہ عورت بغیر دیکھے، بغیر پہچانے، اپنے صدمے کی وجہ سے اس نے اپنے دھیان میں ہی یہ کہہ دیا کہ الیک عنی، کہ آپ جائیے اپنا کام کیجئے، جو مجھے تکلیف ہے اس کا مجھے ہی احساس ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل دیے۔ ابھی کچھ قدم آگے بڑھے تھے کہ اس عورت کو خیال آیا کہ آواز تو جانی پہچانی ہے، یہ کون ہو سکتے ہیں جنہوں نے مجھے صبر کی تلقین کی ہے؟ جب مڑ کے دیکھا تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آ کر کہنے لگی، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے دیکھا نہیں ہے، عذر اور معذرت کرنے لگی۔ تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر ہوتا ہی وہ ہے جو صدمہ پہنچتے ہو، بعد میں تو ہر ایک کو صبر آ ہی جایا کرتا ہے۔ اصل میں جس وقت تکلیف پہنچ رہی ہے اس وقت صبر سے کام لینا، یہ حقیقت میں صبر ہے۔ اور دوسری تعلیم یہ ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر اللہ تعالیٰ سے صبر کی ثواب کی امید رکھنا۔ یہ ہمارے ایمان لانے کے بعد جب ہم ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں، اہل ایمان میں ہم شامل ہو جاتے ہیں تو ہمارا کوئی لمحہ بھی بیکار اور ضائع نہیں جاتا۔
خوشی ہے، غمی ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں سے، اپنے اجر و ثواب سے ہمیں نوازتا ہے۔ حتیٰ کہ آدمی کو اتنا بھی صدمہ پہنچے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس نے جیب میں کچھ چیز رکھی اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا، جب ہاتھ ڈالا تو ہاتھ جو ہے سیدھا اس چیز کو نہیں لگا، اس کے کسی اور طرف ہاتھ چلا گیا، مثلا جیب کے کنارے پر کوئی چیز تھی، دوسرے کنارے پر ہاتھ چلا گیا، اور تھوڑا سا ذہن میں یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ میری چیز کہاں گئی، حالانکہ ہاتھ گھمانے سے پھر وہ چیز مل بھی گئی۔ اللہ تعالیٰ اتنے سے صدمہ، اتنی سی تکلیف پر بھی اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور بندے مومن کو اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے جو بھی تکلیف پہنچے اس میں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے فرمایا تھا کہ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، صبر کرو اور اللہ سے ثواب کی امید رکھو کہ اس تکلیف پر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اسی طرح جب بھی کوئی تکلیف پہنچے تو ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ زبان پر بے صبری کے الفاظ اور اللہ تعالیٰ کے شکوے اور شکایت کے الفاظ لانے کی بجائے دعاؤں کا اہتمام کرے۔ کون سی دعائیں ہیں؟ ایک دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ ما من مسلم تصیبہ مصیبہ، کہ جس مسلمان کو بھی کوئی مصیبت پہنچے فیقول ما امرہ اللہ، اور پھر اس کی زبان پر وہی دعا جاری ہو جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت پر بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور خود قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جو لوگ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خصوصی اور عمومی رحمتوں سے نواز دیتے ہیں۔ تو اس لیے ان دعاؤں کا اہتمام کرنا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ کا چراغ بجھ گیا، اندھیرا ہو گیا، تو آپ کی زبان اقدس پر یہ الفاظ آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ بڑے حیران ہو کر پوچھنے لگے کہ کیا اس اتنی سی تکلیف پر بھی یہ کلمہ پڑھنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، یہ بھی تو ایک تکلیف ہے، یہ بھی تو ایک آدمی کے لیے صدمہ ہے کہ اچانک جو ہے اس کے لیے روشنی جو مہیا تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو ہمیں بھی ان چیزوں کا اہتمام کرنا، چھوٹی سے چھوٹی تکلیف پر بھی ہماری زبان پر یہ لفظ آنا چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے ہیں اور ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اسی طرح ایک اور دعا تلقین فرمائی گئی ہے کہ یہ جو میں نے دوسرے نمبر پر لکھی ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جب خامد فوت ہوئے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ بڑی پریشان ہوئے، بہت پریشان ہوئے، اور آپس میں ان کی محبت بھی بہت زیادہ تھی۔ آپ نے سیرت کورس میں ان کی ہجرت کے واقعات سنے ہوں گے، بہت زیادہ صدمہ ان پہ گزرا۔ تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کرنے آئے تو آپ نے اس دعا کی تلقین فرمائی کہ آپ یہ دعا پڑھیں، اللہ آپ کو اس سے بھی بہتر خامد عطا فرمائے گا۔ تو انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، میرے لیے تو پوری کائنات میں اس سے بہتر کوئی شخص نظر میں نہیں ہے۔ لیکن میں اس دعا کو پڑھتی رہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے واقعی
مجھے ان سے بھی بہتر خاوند عطا فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں کہ وہ ام المومنین بن گئے۔ تو یہ دعا ہے کہ اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرمائیے اور مجھے اس مصیبت میں جو نقصان پہنچا ہے اس سے بہتر چیز مجھے عطا فرما دیجیے۔ تو یہ دعا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اسی طرح جب بھی آدمی کو کوئی تکلیف پہنچے تو شریعت کی طرف سے یہ تعلیم ہے کہ آپ اس مصیبت کے بدلے میں کسی بڑی مصیبت، اور سب سے بڑی مصیبت موت ہے، موت کو یاد کریں کہ اگر مجھے یہ مصیبت پہنچی ہے تو اللہ نے چھوٹی مصیبت دی ہے، بڑی مصیبت تو نہیں دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اکثروا ذکر حازم اللذات، اس چیز کو کثرت سے یاد کرو جو لذتوں کو مٹا کے رکھ دیتی ہے، اور وہ کون سی ہے؟ موت۔ اور فرمایا کہ فَإِنَّهُ مَا ذَكَرَهُ أَحَدٌ فِي ضَيْقٍ مِنَ الْعَيْشِ، کہ زندگی میں کسی تکلیف کے اندر جو بندہ موت کو یاد کرتا ہے إِلَّا وَسَعَهُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ اس پر وسعتیں پیدا فرما دیتے ہیں، اس کی مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح آدمی کو جب مصیبت پہنچے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو یاد کرے کہ وہ جو صدمہ ہے، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہونا، ایسا صدمہ تو کائنات میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کو یاد کر کے آدمی اپنی مصیبت کو ہلکا کرے۔ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی اذا اصاب احدکم مصیبہ، جب تم میں سے کسی کو مصیبت پہنچے فلیذکر مصیبتہ بی، تو وہ اپنی مصیبت کو میرے ساتھ یاد کرے، فإنہا من اعظم المصائب، کیونکہ جو میری وفات ہے، جو میرا صدمہ ہے، وہ تو سارے صدموں سے، ساری مصیبتوں سے بڑھ کر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی تو آپ یہ فرماتے کہ مجھے ہر مصیبت کے وقت 3 نعمتیں یاد آتی ہیں۔ ایک نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مصیبت مجھے دنیاوی معاملات میں ڈالی ہے، دین میں مصیبت نہیں ڈالی۔ اور دوسری اللہ تعالیٰ کی نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹی مصیبت میں مبتلا کیا ہے، بڑی بڑی مصیبتوں سے بچا لیا ہے۔ اور تیسری اللہ تعالیٰ کی نعمت یہ کہ اللہ نے مجھے اس مصیبت میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو عین مصیبت کے اندر بھی اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں۔ مثلا ایک آدمی بیمار ہو گیا ہے، اسے معالج اچھا مل گیا ہے، دوائی اچھی مل گئی ہے، فائدہ ہونا شروع ہو گیا ہے، تو عین مصیبت میں بھی یہ چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں، تو ان کو یاد کر کے اپنی مصیبت کو دور کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر جو بندے کے بارے میں فیصلہ ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے اس وقت سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی، بلکہ انسانوں کی ارواح کو پیدا کرنے سے بھی پہلے ان کی تقدیر اور ان کی قضاء و قدر کو مقرر فرما دیا ہے۔ تو یہ بندہ سوچے کہ یہ تو ہو کر رہنا ہے، چاہے میں روؤں یا نہ روؤں، پریشان ہوں یا نہ ہوں، یہ تو میرا مقدر ہے، اس کو تو میں نے برداشت کرنا ہی کرنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے کبھی آدمی مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ سارے دروازے بند بھی ہوں پھر بھی اللہ کی رحمت کی امید ختم نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ ایک دعا حضرت یونس علیہ السلام کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے تو فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جیسے ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس مصیبت سے نجات دی تھی، جو مومن مجھے اس طرح پکارے گا میں اس کو بھی نجات دوں گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے یہ الفاظ پڑھ کر جو بندہ دعا مانگتا ہے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح الحمدللہ علی کل حال، یہ بھی مصیبت کے وقت الفاظ پڑھنا۔ اور اسی طرح یہ کسی مصیبت زدہ کو دیکھنا کہ اس کو کوئی تکلیف ہے تو اس موقع پر یہ دعا کا اہتمام کرنا، الحمدللہ الذی عافانی
مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ شکر ہے اس ذات کا جس نے مجھے اس مصیبت سے بچائے رکھا جس مصیبت میں تجھے مبتلا کیا ہے، اور اللہ نے مجھے بہت ساری مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی ہے، جو جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہیں اس پر مجھے خاص فضیلت عطا فرمائی کہ مجھے اس مصیبت سے محفوظ رکھا۔ اگر ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں، ان تعلیمات کا خیال رکھیں اور اس پر عمل کریں تو ہماری یہ عادت بھی عبادت بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔